شروع کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے, ہمیں موقع دیا کہ آپ کے توسط سے اس مقدس مہینے کے حوالے سے اور بعض اہم ایشوز کے حوالے سے گفتگو کریں, اور یہ ہماری گفتگو پاکستان کے عوام تک بھی پہنچے اور جو ذمہ دار ہیں ہمارے حکمران ان تک بھی پہنچے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. شیعہ ہوں یا سنی, ان کی تمام بنیادی کتابوں میں سب میں درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت بھی روئے. جب وجہ پوچھی گئی, کہا مجھے جبرائیل نے بتلایا کہ میرے اس بچے کو, نواسے کو, میری امت بلا جرم و خطا پیاسا شہید کرے گی, ظلم کرے گی, اور میں رو رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں, رسول پاک کا عمل ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے. اگر اللہ کا نبی حسین پر روئے ذکر شہادت سن کر, تو ہمیں بھی کیا غم نہیں منانا چاہیے مولا حسین کا. اسی لیے شیعہ اور سنی طول تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے رہے ہیں, عزاداری کرتے رہے ہیں صدیوں سے. روز شہادت بھی معروف حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے, جسے حبر الامہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا خواب میں کہ آپ کے سر کے بال گرد و غبار سے ہٹے ہوئے تھے, آپ کی آستینیں الٹی تھیں, گریبان چاک تھا, آنکھیں سرخ تھیں, گرد و غبار تھا چہرے پر, ہاتھ میں ایک ظرف تھا. میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا یہ حال کیسا؟ کہا کربلا میں میرا حسین مارا گیا ہے, اپنے ساتھیوں سے شہید کر دیا گیا ہے, اور یہ وہ خون ہے میرے ہاتھ میں جو ظرف میں جمع کرتا ہوں کربلا میں, جو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. شہادت امام حسین علیہ السلام پر اللہ کے نبی کے سر پر امامہ نہ رہے, گریبان چاک ہو اللہ کے نبی کا, آستینیں الٹی ہوئی ہوں, غم کی حالت میں ہو, چہرے پر گرد و غبار ہو, مٹی ہو, خاک ہو, یہ غم کی حالت ہے اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا متفقہ ایک عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے نبی خواب میں آئے تو اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں, کوئی اور نہیں ہوتا. آپ کا رخ کوئی اور نہیں دھار سکتا. اسی وجہ سے پھر بہت روایات ہیں, حدیث ہیں, صحیح حدیث ہیں, ذخیرہ حدیث کے اندر امام حسین علیہ السلام کا ذکر, ان کی شہادت کا تذکرہ, شہادت سے پہلے بھی غم, شہادت کے دن بھی غم, اور بعد میں بھی غم. یہ سنت رسول ہے, اور اسی بنیاد پر شیعہ سنی مسلمان پوری دنیا میں 1400 سال سے یہ حسینی امام حسین کا غم مناتے آئے ہیں. اور پاکستان کی سرزمین پر یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اس وطن عزیز کے اندر اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہم ہندوؤں کے تسلط میں نہیں رہنا چاہتے, ہم آزاد ملک میں آزاد رہنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک اور وطن کے اندر ایسے تکفیری ٹولے پالے گئے جنہوں نے کیا کیا,
امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر حملے شروع کیے، خودکش حملے، بم دھماکے کیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، اذانیں دینے والے. آپ جانتے ہیں کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے آئے تھے، سب نمازیں پڑھتے تھے، سب روزے رکھتے تھے، سب اذانیں دیتے تھے، یہاں تک کہ روز عاشور کربلا میں کہتے تھے کہ امام حسین کو جلدی مارو تاکہ نماز ظہر اول وقت میں پڑھیں. عجیب یہ ناسبیت اور خارجیت ہمارے وطن کے اندر، اس کو رواج دیا گیا. اس ملک کے اندر آج بھی شیعہ سنی اکٹھے رہتے ہیں. آپ مجالس اعظام میں جا کے دیکھیں، اکثریت اہل سنت کی اس میں آتی ہے، شیعہ بھی آتے ہیں. لیکن اس ملک کے اندر باقاعدہ ان کے لشکر بنائے گئے، ان قاتلوں کے، تکفیریوں کے. حملے کریں، علماء پر حملے کریں، مساجد پر، درباروں پر، مزاروں پر، امام بارگاہوں پر حملے کریں. اور پھر یہ بکے ہوئے لوگ، یہ قاتل، بے رحم قاتل، انہوں نے پھر نہ کوئی سکول چھوڑا، نہ کوئی بازار چھوڑا، نہ کوئی جگہ چھوڑی، نہ کوئی مسجد چھوڑی، نہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں کے جو جوان ہیں یا افسر ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، مارا ان کو. جو بھی ان کے راستے میں رکاوٹ بنا یا جس کے لیے بھی ان کو پیسے مل گئے، انہوں نے کر دیا وہ کام. یہ تاریخ ہے اس وطن کی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک کسی قاتل کو سزا نہیں ملی، کسی مجرم کو کٹہرے میں نہیں لایا گیا، قانون حرکت میں نہیں آیا، آئین کے مطابق ان کے ساتھ رویہ نہیں اپنایا گیا. آج پھر وہی دہشت گردی کریں، وہی تکفیری ہیں. اس وقت اس ملک کے اندر جو ناامنی ہے انہی تکفیریوں کی وجہ سے ہے. آئے دن ہمارے جوانوں پر حملے کرتے ہیں، کبھی ذوب میں، کبھی کہاں انہیں شہید کرتے ہیں. یہ وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے. میں سے کہتا ہوں یہ ایک ابلیسی فکر ہے. محرم آتا ہے 1400 سال سے، عزاداری سے دوشودہ ہوتی ہے. پاکستان ہم نے اسی لیے بنایا تھا، ہر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق یہاں پر زندگی گزارے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرے. یہاں کا شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، ان کے بھی ہمارے آئین میں حقوق لکھے ہوئے ہیں، غیر مسلموں کو بھی. لیکن جب محرم آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اس کو سیکیورٹی کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، جان بوجھ کر. امن و امان کا مسئلہ بنایا گیا جان بوجھ کر. اسے روکا جا سکتا تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ ایسے ضوابط اور قوانین بنائے جاتے ہیں جو پاکستان کے آئین، دستور، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں، یا جن اداروں کو قانون پر عمل کروانا چاہیے وہی لاقانونیت کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. عزاداری سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک پاکستان کے اندر ایک عظیم انسانوں کا سمندر ان میں شرکت کرتا ہے. فیسیلیٹیٹ کرنا، سہولتیں فراہم کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات کو برطرف کرنا، آئین اور قانون کے مطابق، دستور کے مطابق. اب ہو کیا رہا ہے؟ آپ یقین کر لیں، انتہائی غمزدہ دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. میں بات کروں گا، دشمن ہمارے قرآن کو جلا رہے ہیں، دشمن ہمارے قرآن کو پاؤں تلے روند رہے ہیں. ہماری توجہ ادھر ہونی چاہیے تھی. ہو کیا رہا ہے؟ پنجاب میں بالخصوص ہو رہی ہے، باقی علاقوں میں بھی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ایس ایچ او صاحب جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ کی مجلس 1 بجے ختم ہونی تھی، اب آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے، ایف آئی آر کٹے گی. گھروں کے اندر کی مجالس کے گھروں میں گھس کر
مجالس کو روک رہے ہیں یا نہیں ہونے دے رہے؟ آپ مجھے بتائیں چار دیواری کے اندر اپنے گھر میں کوئی امام حسین علیہ السلام کی مجلس نہیں کر سکتا؟ پاکستان کا انہیں اجازت نہیں دیتا، زبردستی رکھوا رہے ہیں، زبردستی رکھوا رہے ہیں، مسائل کھڑے کر رہے ہیں، مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا بیٹھتے گھر والوں کے ساتھ، انہیں کہتے کہ آپ نے مجلس کرنی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گاؤں دیہاتوں کے اندر سے کر رہے جا کے، بہت جگہوں سے شکایات آ رہی ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پنجاب فوکسڈ ہے اس وقت، پتہ نہیں پنجاب کا کیا جرم ہے، اور پنجاب میں بسنے والے لوگوں کا سب سے زیادہ ہمارے پر پریشر ہے اس وقت۔ یہ ناقابل تحمل، ناقابل برداشت ہے۔ ہم حسینی امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری پر کبھی نہ پہلے کسی نے کمپرومائز کیا، نہ آج ہوگا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں، یہ کوئی اچانک محرم نہیں آتا، محرم شروع ہو گیا ہے، کل 3-4 محرم پاکستان کے اندر اناؤنس ہو گیا جی فلاں جگہ فلاں خطیب فلاں جگہ اس پر بین لگ گیا ضلع کے اندر۔ ایک شخص جو نے دعوت دی ہے وہاں پڑھنے آیا شرح محرم، اور آپ نے کل اناؤنس کیا اس پر بین لگ گیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ایسے لوگوں پر پابندی لگائی جاتی ہے جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ایسے لوگوں پر بھی جو وحدت کے دائی ہیں، جنہیں اہل تشیع اور اہل تسنن سنتے ہیں، انہیں دعوت دے کے بلاتے ہیں اپنے پاس، ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ گویا آپ نہیں چاہتے کہ مجالس حسینی میں اتفاق اور اتحاد کی باتیں ہوں، وحدت کی باتیں ہوں، بہتری کی باتیں ہوں۔ میں پنجاب حکومت کی بالخصوص مذمت کرتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب کی حکومت کی جو جس طرح سے رویہ اپنایا ہوا ہے، یہ قابل مذمت ہے سارے کا سارا رویہ۔ یہ زمانہ گزر گیا ہے کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، کہیں آپ جناب والا سینسر کر کے لوگوں کو مجبور کر کے دبا دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی دبنے والا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ڈرنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں، دبنے والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے یہ سکھایا کہ کبھی ظالم سے نہیں دبنا ہے، سر کٹ جائے جھکانا نہیں ہے۔ ریاست ماں ہے ہم سب کی، ہم سارے مسالمت آمیز زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم شیعہ سنی اس ملک کو بنانے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، سیارے سب حسین مولا امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں۔ کیسے غم نہیں منائیں گے امام حسین علیہ السلام کا کہ جب یہ خبر پہنچے، عام کو آج پتہ لگ جائے۔ ابھی چند دن پہلے جناب طارق چودھری صاحب کے بیٹے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، ہم ان کو تعزیت اور تسلیت بھی پیش کرتے ہیں۔ کوئی ہے جس نے تعزیت اور تسلیت پیش نہ کی؟ وہ جوان بیٹا ایکسیڈنٹ میں اچانک فوت ہو گیا، مارا گیا۔ طارق فضل صاحب کا جی، سب نے غم منایا، سب کو دکھ ہوا، سب وہاں افسوس کرنے گئے، جو بھی جانتا تھا، جس کا بھی تھوڑا بہت تعلق تھا۔ تو رسول پاک کے ساتھ تو ہم سب کا تعلق ہے۔ رسول پاک کی جوانوں کو تو آپ نے مار دیا، ان کی بیٹیوں کو قیدی کی ہاتھوں میں رسیاں باندھی، سروں سے چادریں اتاری، اور ان کو پھر کربلا سے کوفہ سے شام۔ آج جب شام لے کے گئے کن راستوں سے؟ اب دیکھیں ذرا، کربلا سے کوفہ، تقرید، موصل، آپ نے دیکھا جو عراق کے اندر ہے، جو ترکی کے قریب جا کے لگتا ہے، موصل سے یہ اردن میں داخل ہوتے ہیں، اس علاقے سے اردن سے آج کے لبنان میں داخل، فلسطین میں داخل ہوتے ہیں، فلسطین سے لبنان میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے پھر شام کی طرف جاتے ہیں۔ کتنے ملکوں سے پھر آیا گیا آج کے مطابق؟ 4-5 ملکوں میں تشہیر کی رسول پاک کی بیٹیوں کی اور قیدی اور بچوں کی، انہیں قیدی بنایا تاکہ لوگوں میں خوف ہراس پیدا ہو، روب پیدا ہو، لوگ ڈر جائیں، کوئی بولے ہی نہیں۔ رسول کی بیٹیاں، نواسیاں، ہمارے آخری نبی کی، جگر نہیں پھٹ جائے گا انسان کا۔
रसूल पाक के नवासे को मार दिया जाए इस तरह से, और मुसलमान मारे। सब गम मनाते हैं, हर गैरतमंद गम मनाता है। आपको चाहिए कि फैसिलिटेट करें। सोचते आपकी जिम्मेदारी रुकावटें डालना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी रुकावटें बरतरफ करना है, रुकावटों को हटाना है। अय्याम रमजान में हमारे लिए सुन्नत भाई तरावी की नमाज पढ़ते हैं। आप जाएंगे कि आज जनावल आपकी 10 मिनट तरावी की नमाज ऊपर होगी, उधर रोक दो भाई, इबादत है हमारी, ये हमारी इबादत है, हमें कभी इतराज नहीं होना चाहिए। आप यानी तरावी आपने आधा घंटा पढ़ी, ज्यादा पढ़ दिया, आप पर अब जनाब इल्जाम लग जाएगा। आपने ईद मिलाद नबी का जुलूस निकाला, देर से तक निकाला, आप पर जनाब वाला पर्चा कटेगा। ये क्या बात है, ये क्या बात है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी को डिस्प्यूटेड बनाना, ये जुर्म है, गुनाह है, नहीं होना चाहिए ये, ना अंदर से ना बाहर से। लिहाजा आपके सामने बैठा हूं, जगह जगह से हमारे राब्ते होते हैं, हमारे लिए परेशानियां हैं। जहां भी गरीब आदमी आजादारी से तो जबरदस्ती से रोक देते हैं। एक इलाके में एक डीपीओ साहब गए हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके में, उन्होंने कहा जी कि जहां 10 साल पहले से मजलिस होती है वो तो मैं होने दूंगा, जहां 7 साल पहले शुरू है मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? ये डीपीओ साहब, ये आईन है, कानून है, ये डीपीओ साहब, जहां आईन इजाजत है तो घर के अंदर नहीं मजलिस करने देनी, इमाम बारगाह की दीवारी के अंदर मजलिस नहीं करने देनी। ये डीपीओ जिसका काम है आम कानून पर अमल कराना, ये तय कर रहा है कि जो 10 साल पहले शुरू हुई मजालिस वो तो होंगी, इमाम बारगाह के अंदर अगर 7 साल पहले शुरू हुई है अब नहीं होने दूंगा मैं। 7 साल होती रही है। मैं पंजाब की हुकूमत से कहूंगा कि ऐसा काम ना करें। हम दुनिया में, हम मुसलमान हैं, हमारा आखिरत पर भी यकीन है, हम जहां यहां जो करेंगे क़यामत के दिन हिसाब भी देना होगा। और हमारा शफी कौन होगा? अल्लाह का नबी, वो शफात करेंगे ना। और कौन शफी होगा? अहले बैत रसूल शफात करने वाले हैं। किस मुंह से जाओगे उनके सामने? ये एक मसला बहुत अहम है हमारे लिए। अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त तक मुनासिब है, लेकिन ये पाबंदियां अनाउंस कर देना। अच्छा, मैं मजालिस नहीं पढ़ता हूं, मुहर्रम अशरा वगैरह नहीं पढ़ता हूं, मेरे पर ही पाबंदी लगा रहे हैं। जंग में नहीं आ सकता है, जंग में हर कोई जा सकता है, हर फितनागर जा सकता है, लेकिन जो इबादत के लिए काम करते हैं, यूनाइट करते हैं शिया सुन्नी को, वो नहीं जा सकते। अजीब नहीं है? हमारा माजी गवाह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके सामने बैठा हूं। यहां इस्लामाबाद में अल्लामा शेख मोहसिन नजवी साहब पर भी बेल लगा दिया जाता है। अभी तो अलहमद इस दफा नहीं हुआ है, शेख शफा और पता नहीं किस किस के ऊपर। बहरहाल, तो ये एक मसला बहुत अहम है। आपके तवज्जो से हुकूमत से कहता हूं कि आप आइन और दस्तूर के मुताबिक, अलबत्ता ये हमारा इत्माम हुज्जत है, हमें पता है कि आप आइन की क्या कीमत रह गई है दुनिया पाकिस्तान में, आइन कैसा है, कानून क्या हैसियत रखता है, हमें पता है। लेकिन हम इस मादर वतन के बेटे हैं, हमारे असलाफ ने, अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था। हम इंशाअल्लाह एक दिन जरूर रहेगा इस वतन में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी इंशाअल्लाह। अमन अमान से जिएंगे और रहेंगे, मोहब्बत से और बरादरी के साथ जिएंगे रहेंगे। ये एक बात। दूसरी बात, स्वीडन में आप देख लें जो हो रहा है, चंद हफ्तों के अंदर 2 दफा कुरान मजीद की बेहरमती हुई है। एक आदमी बाकायदा इजाजत लेता है, उसे इजाजत मिलती है जी, स्टेट खड़ी, हुकूमत साथ खड़ी होती है, इजाजत देती है, इसको सिक्योरिटी मुहैया की जाती है, और वहां पर क्या करता है? कुरान मजीद की बेहरमती करता है, फिर दोबारा करता है, तमाम मुसलमानों के दिलों को जरियादार करता है, जख्मी करता है। ये कौन सी आजादी इजहार है, आजादी राय है, आजादी अमल है? ये क्या है? ये यूरोप वाले वो मुल्क है जहां पर आप होलोकास्ट के खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सकते। वहां पर होलोकास्ट
کے حوالے سے ایک بات نہیں کر سکتے. اگر کریں گے آپ جیل میں چلے جائیں گے, جرمانہ ہوگا. بڑے بڑے مفکروں کو جیل میں ڈالا گیا ہے. ریسرچ نہیں کر سکتے. وہ یورپ جہاں ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ قرآن کو آگ لگا سکتے ہیں, قرآن مجید کو, اللہ کی عظیم کتاب کو. مسلمان جس کے ساتھ جیتے اور مرتے ہیں, اور پھر دوبارہ توہین کرتے ہیں. نہیں بندہ بیان کر سکتا کہ کیسے توہین کرتے ہیں ہم کو. لہذا ہماری حکومتوں کو کیا چاہیے؟ سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم قرآن کی حرمت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے نا, تو کسی کی بھی حرمت نہیں بچے گی, عزت نہیں بچے گی. جو قرآن کی عزت اور کرامت حرمت کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, اس کی حرمت اور عزت بچ ہی نہیں سکتی. تماشا دیکھتا ہے, خالی رسمی طور پر اس کے کنڈم کر دیتا ہے. نہیں, اس کا راستہ روکنا ہوگا. سویڈن کو نشان عبرت بنانا ہوگا. ہمارا مطالبہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا کہ ہماری حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو آگے بڑھنا چاہیے, اور باقیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی حرمت کے حوالے سے ایسا سٹینڈ لیا جائے کہ سویڈن ہے جرت نہ کرے, یا کوئی اور ملک بھی جرت نہ کرے قرآن کی توہین اور بے حرمتی کی. اتنا ہی قرآن جو ہے وہ بے قیمت ہو گیا ہے, اس کی قدر و قیمت ختم ہو گئی ہے, اس کی ویلیو نہیں رہی. اتنا ہی ہو گیا قرآن کہ جو اٹھے قرآن کی توہین اور بے حرمتی کرے, اور ریاست اور وہاں کی اسٹیٹ اس کی سپورٹ کرے, اس کو سیکیور کرے, اس کی حفاظت کرے. سب کی ذمہ داری ہے یہ, ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں سراپا احتجاج بننا چاہیے. لہذا ایام محرم ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے جب آخری رات کی مہلت مانگی تھی تو کہا تھا آج کی رات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا, وَيَعْلَمْ أَنِّي يُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتَلَاوَةَ کتابیں. لہذا ہم ان تمام مجالس کے اندر ہر روز ان کی مذمت بھی کریں گے, اور روز عاشور اپنے تئیں اگر ہمارے حکمرانوں نے آگے بڑھ کر قدم نہ اٹھایا تو پھر کل مسلمانوں کو گلہ نہ کریں. اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے اقدام کرنا شروع کیا, پھر آپ پشیمان اور پریشان بھی ہوں گے. پھر آپ چپ رہنے والے کی بھی سزا ملے گی, خدا کی بارگاہ میں ملے گی. تو ہم یہ پورے کا پورا اشرا ہمارا قرآن کے ساتھ اشرا ہے, قرآن کی حرمت کے دفاع کا اشرا ہے. قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت, اکٹھے ہیں. لہذا جہاں یہ عشرہ محرم جو ہے عزاداری کے ایام امام حسین علیہ بیت سے تعلق رکھتے ہیں, قرآن سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ہم پورے وطن کے اندر ہم شیعہ سنی قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن کی عظمت کے ساتھ ہیں, حرمت کے ساتھ ہیں. احتجاج کریں گے, بھرپور احتجاج ہوگا, قرآن کے ساتھ ہوں گے. تمام مجالس میں اس کی مذمت کی جائے گی, لوگوں کو بیدار کیا جائے گا. روز عاشور بھی جہاں ہمارے ہاتھوں میں اللہ میں عباس ہوتا ہے, وہاں قرآن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ. اور ہم حکمرانوں کو ضمیر کو جو جوڑتے رہیں گے, یہ اپنی ذمہ داری انجام دیں انشاءاللہ. سب کی ذمہ داری, چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہیں. ہمیں تڑپ جانا چاہیے آغا جی, ہمیں تڑپ جانا چاہیے. قرآن کو آگ لگے ہم تڑپے نہیں, قرآن کی بے حرمتی ہم بولے نہیں, واقعی ہمیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اس طرح کے ماحول میں. مولا علی علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ سفیان غامدی ان کے سرحدی علاقوں پہ حملے کرتا ہے, اور ایک گھر میں داخل ہوئے, گاؤں میں ایک گھر میں, وہاں پر یہودی عورت تھی, اس کے پاؤں سے اس نے پازیب چھینے ہیں, بے حرمتی کی ایک خاتون کی. مولا علی کہتے ہیں خطبہ نمبر 27 سے نجم البلاغہ میں, اگر کوئی شخص یہ سن کے مر جائے تعجب نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی بے حرمتی درست نہیں ہے, چھوٹا جرم ہے, یہ کوئی چھوٹا جرم ہے کہ انسان قرآن کی بے حرمتی ہو اور چپ ہو جائے. اس لیے اس کے پیچھے پورا عالمی استکبار ہے, یہ ننگے لوگ ہیں.
ننگے لوگ ہیں، جن کی ننگی تہذیب ہے، یہ لوگ ہیں. اسلام کے دشمن اس کے پیچھے ہیں، قرآن کے دشمن اس کے پیچھے ہیں. انشاءاللہ مسلمان بیدار ہوں گے، اور اگر ہمارے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داریاں انجام نہ دی، مجھے یقین ہے غیرت مند مسلمان اپنی ذمہ داریاں انجام دے کے رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ. کوئی اور بات تو نہیں کرتے؟ کیوں کیا سویڈن کے سفیر کو نکالنا چاہیے، بلانا چاہیے. جی آؤ جی. آپ نے سنایا کہ ایف آئی آر بھی درج کی جی جی پنجاب میں، جی جی کن علاقوں میں خاص طور پہ ایف آئی آر درج کی گئی؟ یہ جیلم کا علاقہ ہے، سرگودا کا علاقہ ہے، مظفر گڑھ کا علاقہ ہے، اٹک کا علاقہ ہے، مختلف علاقے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو شیڈولڈ پروگرام ہے جو آپ ریاست کو دیتے ہیں، ضلع جو آپ کا وہاں پہ آپ کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ مجالس ہوں گی، کیا شیڈولڈ مجالس کو بھی روکا جا رہا ہے یا نئی مجالس کے حوالے سے وہ بات؟ دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ ایک مجلس ہو رہی ہے 7 سال سے، اس کو بھی نہیں ہونے دے رہے. 11 سال سے ہو رہی ہے، نہیں ہونے دے رہے. شیڈول ہماری ذمہ داری، سپورٹ کی ذمہ داری. ٹھیک ہے نا. تو یہ پروگرام ہمارے مجالس کے ہو رہے ہیں اور ہونے چاہیے. اور ویسے بھی بات سنے نا کہ حق ہے نا ہمارا، میں اپنے گھر میں مجلس کروں. لوگ اپنے گھروں میں شادیوں کے پروگرام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مجلس آپ گھر میں کریں گے تو پھر آپ کو ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے گا. عجیب ہے. علامہ صاحب آپ کی تنظیم جو ہے نا ظاہر ہے وہ امت کی یکجہتی کی بات بھی کرتی ہے اور آپ لوگ بھی اس میں سے رجسٹ ہے، تو ہم نے دیکھا کیا اس کی معلوم شروع سے پہلے کوئی ایسے ملک کے اندر ایسے سیمینار کل جو بین المذاہب ہیں اس کے حوالے سے کوئی کوشش کی گئی یا ان دنوں کو رکھا ہے کہ جس میں سارے مسالک کے لوگ شریک ہو رہے ہیں، اس میں آپ کی پیغام ملی ایتھک کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو پریس کانفرنس بھی یہ سارے اکٹھے بات کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں. ہم آپ کو پتہ ہے نا کہ ایڈ بیس سمجھتے ہیں نا، جب چیزیں ایڈ بیس پر چلائی جائیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز ان ٹائم نہیں ہوتی ہے. اصل بہت زیادہ مصروف ہے نا ہمارے حکمران، ان کے پاس وقت نہیں ہے، بہت زیادہ کام ان کو کرنا پڑ رہا ہے، لہذا وہ اس طرح کے جو انتہائی اہم کام ہیں ان کے لیے وقت نہیں ان کے پاس. علامہ صاحب جب بھی محرم آتا ہے یا پھر یوم علی آتا ہے یا جو اس حوالے سے آتے ہیں ایونٹ، آپ اس ٹائم پہ آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس کے حوالہ کیا باضابطہ طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹائم قبل جو لوگ فورتھ شیڈیول میں شامل تھے وہ پنجاب اسمبلی کا حصہ بنے، ان کے دولتکار بنے، پھر جو کچھ لوگ منظر عام سے غائب تھے ان کی باقاعدہ پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور وہ باقاعدہ لائیو دکھائی جاتی ہیں. یہ پراپر باضابطہ طور پہ آپ لوگ کیوں نہیں ہم باضابطہ طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں اس کا حل آپ کی ایک پریس کانفرنس سے نکل؟ نہیں دیکھیں پہلی بات ہے کہ ہم باضابطہ طور پر اعتراض بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، جہاں ملنے کی ضرورت ہے وہاں ملتے بھی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں نا، آپ تو اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک کے اندر اے پی ایس کے بچوں کے قاتل احسان اللہ احسان کہاں ہیں؟ ہمیں اس ملک کا ٹوٹلی نظام بدلنا ہوگا. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اختیار اور پاور ہے جن کے یہ ایسٹس ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی جیل میں ڈال دیتے ہیں، کبھی باہر لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اپنے لیے کام کراتے ہیں. اس وطن کو برباد کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک خود اس میں ہمارے حکمران بھی ہیں. اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے، اصل کہانی ہے کہ آپ کو عوام کو الجھا رکھا ہے، مہنگائی میں کے مسائل، جبردار سی تو شدائی، اس میں ہم الجھے رہے، اپنے ہی ہمیں پڑی رہے. یہ جو مجالس کو گھروں میں پابندی لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں؟ اور یہ وہ کیا گیون ٹیک ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہوئے؟ آپ بتائیں نا، ہم سے امام حسین صاحب کی مجلس ہم دے کے کیا لے سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ دیکھیں، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ جو وہ ان کے اندر رچ بس گیا ہوا ہے. یہ اس کو فرقہ وارانہ اور مسلکی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا کہ پاکستان کو بھی ایک مسلکی پاکستان بنانا چاہتے ہیں، مسلم پاکستان نہیں رہنے دینا چاہتے. پاکستان جب بنا تھا اگر مسلکی پاکستان ہوتا تو کبھی بھی نہ بنتا، مسلم پاکستان بنا تھا. اسے اگر مسلم پاکستان باقی رکھا جائے گا تو پاکستان باقی رہے گا.
تو ان کے مائنڈ سیٹ کیا بن گئے ہوئے آپ دیکھیں. آپ کی پاکستان میں رہتے ہوئے ہیں, میں کوئی مسئلے کی بات نہیں کرنا چاہتا, جو بھی پاکستان کے اندر اہلیت رکھتا ہے وہ شیعہ سنی ہے, وہ صدر بنے, وہ پرائم منسٹر بنے, وہ وزیر خارجہ بنے, وہ وزیر داخلہ بنے, وہ سیکورٹی کے اداروں میں بڑی پوزیشن پر جائے, جو اہلیت رکھتا ہے. میں تو کہتا ہوں اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے, اس وطن کے اندر پاکستان کا آئین بن چکا ہوا ہے نا, تو 65 کی جنگ کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائیوں نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, عیسائی پائلٹس نے بھی. مادر وطن ہے صاحب کی یہاں پیدا ہوئے ہیں, مسل کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے چیزوں کو. یہ لوگ مسل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, جس نے یہ تکفیری ٹولے پالے, قاتل پالے, لشکر پالے, وہ کیا سوچتا تھا؟ جس نے سوسائٹی کی ڈیموگرافی چینج کر دی, سوشل ڈیموگرافی, باقاعدہ پیسہ خرچ کیا, اربوں ڈالر خرچ کیا. پاکستان جس ڈیموگرافی کی تحت بنا تھا, شیعہ سنی ڈیموگرافی تھی, عبادیاں تھی ہماری, اگر اس کو نہ چھیڑا جاتا تو آج یہ والا جو بحران ہے یہ پیدا نہ ہوتا سوشل. اور ڈیموگرافی چینج کی. حتیٰ آپ دیکھیں کہ کراچی کی ڈیموگرافی کو کس طرح سے بدلا جا رہا ہے. کل بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. کراچی کی ڈیموگرافی جو چینج کی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے, سیلاب کے نام پر, پتہ نہیں کس کس نام کے اوپر, بڑا بڑے مسائل ہیں. ابھی وہاں دیکھیں کتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, کتنے مسائل ہو رہے ہیں. یہ ٹچ کرنا سوسائٹی کی سوشل ڈیموگرافی کو, یہ کوئی پاگل اور دیوانہ کر سکتا ہے, وطن سے محبت کرنے والا نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کوئٹہ اور بارہ چنار بیسک جو ہے وہ ٹارگیٹ پہ ہیں اس طرح کی. یہاں پہ تو آپ FIR کی بات کر رہے ہیں, لیکن بارہ چنار کا آپ نے کچھ دن قبل دیکھے ہوگی جو صورتحال ہے, تو اس پہ بتائیں گے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں, بارہ چنار آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی بہت عام جگہ پر واقع ہے. 3 طرف بلوچستان ہے, ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف پاکستان ہے. بہت عام اسٹریٹجیکلی ہے. وہاں سے بہت جلد آپ کابل پہنچ سکتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کے دور سے کوشش رہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اٹھایا جائے اور وہ لوگ جو ان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کو وہاں لایا جائے. اس وقت سے کوشش ہو رہی ہے. اور زمینوں کے پھر ڈسپیوٹس پیدا کر دیے گئے ہیں, وہاں جنگیں لگائی جاتی ہیں تاکہ لوگ یہاں سے ہجرت کریں, نکل جائیں, تھوڑے رہتے ہیں پھر ہم ان کو نکال دیں. اصل یہ ہے کہ آپ نے جب اس دور میں تو باقاعدہ افغانستان ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ بن گیا ہوا تھا, پتہ نہیں ہم سینٹرل ایشیا کو بھی لینا چاہتے تھے, تو انہیں اپنی مرضی کے لوگ وہاں چاہیے تھے, اور اس وقت سے وہی مائنڈ سیٹ موجود ہے اور آج تک ہے. بلوچستان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ جو ہزارہ ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت پوٹینشیل والے ہیں, اور ان کی آبادی بھی بڑی شہر میں بھی مناسب تھی, اور بھی تو یہ وہاں پر بھی سوشل ڈیموگرافی کو چینج کرنا ہے. ایک مقصد یہ تھا تاکہ وہ عدم توازن پیدا کیا گیا. اب وہ لوگ وہاں سے مجبور ہوئے, کوئی آسٹریلیا گیا, کوئی پتہ نہیں یورپ چلا گیا, کوئی سوئٹزرلینڈ چلا گیا, وہاں سے لوگوں کو نکالا. کچھ بہت سے لوگ تو اور شہروں میں چلے گئے. یہ باقاعدہ جو کارروائیاں کی جاتی ہیں, جنگیں کرائی جاتی ہیں, ملک کے اندر جنگیں, ملک کے اندر حملے اور لڑائیاں, کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں سے نکل کے چلے جائیں, دور ہو جائیں ادھر سے. اسٹریٹجک جگہوں کے اوپر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گلگت کی بھی سوشل ڈیموگرافی چینج کی گئی ہے. وہاں پر بھی مثال کھڑی, آپ کو پتا ہے 88 میں پورا حملہ ہوا تھا گلگت کے اوپر, مختلف علاقوں سے لشکر تیار ہو کے گئے تھے جنہوں نے آگے لگائیں, لوٹا, لوگوں کو مارا تھا, اور حکومت ضیاء الحق صاحب کی تھی, صدر وہ تھے. یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہاں کی بھی سوشل ڈیموگرافی چینج کی جائے اور چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے. یہ مسلکی پاکستان بنانے کی جو سوچ بالخصوص ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے, جس کے برے نتائج ہم نے دیکھ لیے ہیں. اچھا, مختصر سے 2 سوال پوچھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا صرف مدارس کی اوپر ہی پابندی ہے یا عام طور پہ مذہبی آزادی حاصل ہے؟ پہلا کویسچن, اس میں آپ کا مطالبہ کیا ہوگا حکومت سے آج کی پریس کانفرنس پہ؟ اور دوسرے سوال کا ضروری ہے آپ جواب بھی دیں, آپ کی سیاسی وابستگی بھی ظاہر ہے, کیا اس الیکشن میں کسی کے ساتھ؟ دیکھیے, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین اور دستور پاکستان کے شہریوں کو حق دیتا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے, سب کے لیے ہو, کسی کے پابندی نہ ہو. اور ایسے شہر پسند عناصر کو جو محرم کے اندر مشکلات کھڑی کرنے کے لیے مختلف چیزیں کرتے ہیں ان کو بھی روکا جائے, لہذا فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے, کیونکہ آج میں اس کے لیے ادھر نہیں آیا ہوں, لیکن پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے میرا آئین اور دستور مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ جہاں جاؤں, جس جگہ چاہوں,
मैं वहां जाऊं, ठहरूं, जो अकीदा रखूं, जो सोच रखूं, जो फिक्र रखूं, उस पर अमल भी करूं। एक शर्त है, वो हमारी रियासत के खिलाफ ना हो, सोच और फिक्र वतन के खिलाफ ना हो, आइन के खिलाफ ना हो। दुरुस्त है। और ये तय कौन करेगा? ये हमारा आइन तय करेगा। कोई बंदा तय नहीं कर सकता कि ये सही है या गलत है। हमारा जो आइन है, जो चीजें मौजूद है, वो तय करेंगी। वो हमारे लिए फैसला करेगा कि ये बंदा सही रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। तो पाकिस्तान का आइन आजादी, सियासी आजादियों की बात करता है। ठीक है, हम सियासी तौर पर आजाद हैं। हम वैसे भी अल्लाह ने हमें आजाद पैदा की है, हम आजाद हैं। और माह मुहर्रम जो है ना, आजादी की जंग लड़ने वालों का महीना है, गुलामी के जंजीरों को तोड़ने वालों का महीना है, मुकावमत करने वालों का महीना है। लिहाजा हम मुसलमान हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, मौला हुसैन के मानने वाले हैं। आजादी इंसान को इज्जत देती है, सर फखर से बुलंद करती है इंसान का, और गुलामी इंसान का सर झुका देती है। और इमाम हुसैन ने सर बुलंद करना सिखाया है, सर झुकाना नहीं, चाहे किसी भी मैदान में हो, चाहे वो सियासी मैदान ही क्यों ना हो। अगर नैयर पे भी बता रहे हैं FIR हुई है गिलगित में, आलम कुशाई। असादारों के लिए कोई आपका लाएअमल है, कोई हिकमत अमली है कि वो कैसे रुकावटों को, मुश्किलात का सामना? देखिए जी, हमने तुमने कहा है कि FIR कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने कोई कत्ल किया है इस मुल्क में, तो आप देखें कत्ल की FIR हम लोग नहीं कटती, लेकिन अजादारों पर FIR कट जाती है। कोई कत्ल किया है, FIR कटने हैं, तो बाद में कोर्ट में जाके देख लेंगे इंशाअल्लाह, परवाह नहीं है।